الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ رب العالمین کے لیے، جو کائنات ارضی و سماوی کا اکیلا ہی مالک و مختار ہے۔ روئے زمین پر کسی درخت کا کوئی پتا اور کائنات کے صحراؤں میں کسی صحرا کے اندر ریت کا کوئی ذرہ اس کی مرضی کے بغیر حرکت بھی نہیں کرتا۔ سورج اور چاند، ستاروں پر، ہواؤں اور فضاؤں پر، بادلوں پر، دریاؤں پر، سمندروں پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ اسی نے حضرت انسان کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں اتاریں اور انسانوں میں سے اپنے رسول منتخب فرمائے۔ لاکھوں اور کروڑوں اور انگنت تعداد میں درود و سلام ہوں سید ولد آدم، سیدی و محسنی، امام النبیین، سید الاولین، رسول رحمت، نبی کائنات، امام الہدا، رسول خدا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی قدر پہ۔ حضرات محترم، آج کی اس دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کس طرح کے گمبھیر مسائل کا شکار ہے، اخلاقیات کو زوال آ چکا ہے، خاندانی زندگی تباہ ہو چکی ہے، کسی شخص کی خلوت اور اس کی ذاتی زندگی تباہی کے دھانے پر کھڑی ہے، کاروبار میں بددیانتی عروج پر ہے، ملاوٹ اور لینے دینے کے پیمانے تباہی کے دھانے پر لے جا چکے ہیں۔ تباہی ہی تباہی ہمیں آج نظر آتی ہے تو ہم پریشان ہیں کہ ہمیں ان مسائل سے نجات کیسے ملے گی۔ لیکن اہل علم اس بات کو جانتے ہیں کہ آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے جو انسانیت تھی، اگر ہم اس دور کے حالات پہ غور کریں تو ہمیں یہ بات بڑے واضح نظر آتی ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے وہ امت، وہ لوگ ہم سے بھی زیادہ گمبھیر مسائل کا شکار تھے۔ عرب جہاں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اس کی حالت زار ایسی تباہ کن تھی کہ ان کو اپنے حقوق کا ادراک ہی نہیں تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے حقوق کیا ہیں۔ ان پر کبھی کیسر حکومت کرنے لگتا اور کبھی کسرا، اور خود کیسر و کسرا کا عالم یہ تھا کہ رومی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی، شرقی روم اور غربی روم میں تقسیم ہو چکی تھی، کیسر کی حکومت کمزور ہو چکی تھی، اور ایران کے اندر مزدقیت کا راج تھا، اور یہ مزدق نام کا ایک مسلح اور ایک لیڈر اس کا یہ عالم تھا کہ اس نے شہنشاہ ایران کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ جو ملکہ عالیہ ہے نا، یہ صرف تمہاری نہیں ہے، پوری ریاست کے نوجوانوں کا، مردوں کا اس پر حق ہے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ نہ شہنشاہ ایران کے ماتھے پہ اتنی بڑی گالی سن کے بل پڑا، اور نہ ہی ملکہ عالیہ کے پسینے چھوٹے،
یہ عالم تھا ایران کا۔ یونان میں فلسفہ اپنی ناپائیداری کا ثبوت دے چکا تھا۔ مشرق اقصی میں چین تباہی کا شکار ہو چکا تھا، اور چین کا جو رہنما کنفیوشس تھا، اس کی تعلیمات جو ہیں یہ لوگوں نے بھلا کے انتشار اور افتراق اور تباہی اور بربادی کا راستہ چنا ہوا تھا۔ آج لوگ ہمیں ایک حدیث کے نام سے ایک عربی عبارت سناتے ہیں، اکثر سکولوں کے اوپر وہ لکھی ہوتی ہے، اطلبوا العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ پہلی بات تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ چین کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب اشارہ کرتے اگر چین میں بہت بڑی کوئی تہذیب ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو چین خود انتشار اور تباہی کا شکار تھا، کنفیوشس کا فلسفہ بھلا دیا گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منسوب کی گئی یہ بات بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اطلبوا العلم ولو بالسین، تمہیں چین بھی جانا پڑے تو علم حاصل کرو، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح خود یہاں جس بستی میں ہم رہ رہے ہیں بر صغیر کے اندر، یہاں پر برہمن سامراج تھا، ذات پات کا نظام تھا، عورتوں کو ایک ایک عورت کے کئی شوہر بنانے کا مذہبی طور پہ رواج تھا، اور مرنے والا شوہر مر جاتا تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اس طرح کے حالات تھے اس وقت دنیا کے۔ ان حالات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خلیل اور نوید مسیحا بن کے آئے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ ان لوگوں میں ایک ایسا رسول بھیجنا جو انہی میں سے ہو، اور وہ ان کو تیری آیات پڑھ پڑھ کے سنائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اور ان کے صدیوں بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ کر وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہے، میں تمہیں اس کی بشارت دیتا ہوں۔ آپ دعائے خلیل اور نوید مسیحا بن کے دنیا میں تشریف لائے، اور جب آپ دنیا میں آئے تو اس وقت بھی انسانیت کو ایک مسئلہ نہیں مسائل درپیش تھے۔ کیسر و کسرا کا استبداد کے بوجھ تلے دبی ہوئی یہ قوم، یہ انسانیت چیخ رہی تھی، تو دوسری طرف دیر و کلیسا کے مذہبی بہروپیوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی یہ انسانیت سسک رہی تھی۔ ایک طرف سیاسی استحصال تھا تو دوسری طرف مذہبی استحصال تھا۔ ایک طرف سیاست دانوں نے انسانیت کو، حکمرانوں نے انسانیت کو اپنا غلام سمجھ رکھا تھا، اور دوسری طرف مذہب کے نام پر کچھ لوگوں نے اپنی اجارہ داری قائم کر چھوڑی تھی، اور تباہی اور بربادی انسانیت کا، عام انسانوں کا مقدر تھی۔ انسان یہی سمجھتا تھا کہ ہمارے جو معاملات ہیں یہ سارے کے سارے کبھی بھی شمار نہیں ہو سکتے۔ ان حالات میں ایک مصلح اٹھے اور وہ یہ کہے کہ میں آپ کی اصلاح کروں گا، اگر اس کے پاس وحی الہی نہ ہو، اگر اس کے پاس کتاب کی روشنی نہ ہو، اگر اس کے پاس اللہ کی طرف سے رہنمائی نہ ہو، تو سب سے پہلے تو وہ اسی میں الجھ جائے گا کہ کار اصلاح کا آغاز کرے کہاں سے، اور ہم پرستی کو پہلے تباہ کرے یا اصنام پرستی کا راستہ روکے۔ وہ اسی بات میں، اسی فکر میں الجھ جائے گا کہ لوگوں کے توہم اور وہم جو ہیں لوگوں کے، ان کی اصلاح کرنی ہے، یا لوگوں کے بت جو انہوں نے بنا بنا کے رکھے ہوئے ہیں ان کو توڑنا ہے۔ وہ اسی پریشانی کا شکار ہوگا۔ پھر وہ یہ سوچے گا کہ اخلاقی زوال کا شکار قوم کے
اخلاقیات کو بلند کرنا ہے یا پھر اجتماعی انتشار کو اتفاق اور اتحاد میں بدلنے کے لیے سیاسی اصلاحات کرنی ہے؟ اگر انسانی عقل کے ساتھ کو بندہ سوچنے لگے تو حضرات کو یہی فیصلہ نہیں کر پائے گا کہ میں نے چاروں طرف سے مصیبتوں میں مسائل میں گھری ہوئی انسانیت کو، اس کی کشتی کو میں نے پار کیسے لگانا ہے۔ پہلے دایاں پتوار چلانا ہے کہ پہلے بایاں پتوار چلانا ہے، پہلے کشتی کو ساحل پہ لانا ہے یا پہلے کشتی کی مرمت کرنی ہے، اس کو تو یہی سمجھ نہیں آئے گی۔ ایسے حالات میں جب دیگر گوں انسانیت تھی، جب تباہی کے دانے پر کھڑی انسانیت تھی، جب جہنم کے دروازے پر کھڑی انسانیت تھی، جب اللہ سے کہیں دور انسانیت انسانوں کا غلام بن کے کھڑی تھی، جب لوگ اپنے ہی جیسے حکمرانوں کو پوجتے تھے، ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے، ان کی خواہشات کو حکم ربی سمجھتے تھے، حکمرانوں کو ذل الہی سمجھا جاتا تھا۔ حضرات آپ ذرا سوچئے، ان حالات میں جس شخصیت نے انقلاب کے لیے کمر کسی، جس شخصیت نے انقلاب کا ڈول ڈالا، وہ کتنے مضبوط اعصاب کا مالک ہوں گے، اس کے اندر کتنی صلاحیتیں ہوں گی، اس کے پاس کتنا واضح ایجنڈا ہوگا، اس کے پاس کس قدر صاف اور دو ٹوک نظریہ ہوگا، اور اس کا انداز کتنا خوبصورت ہوگا۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ایک مذہبی رہنما کے طور پہ سمجھا، جس کا کام یہ تھا وہ ہمیں آگے نمازوں کی تعلیم دیتا، اس نے ہمیں آگے روزے سکھا دیے، اس نے ہمیں آگے حج کا بتا دیا، زکوٰۃ کا بتا دیا، اسلام کے بنیادی ارکان بتا دیے۔ ہم نے ان کو اسی روپ میں دیکھا ہے۔ ہم نے کبھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو، آپ کی خدمات کو اور آپ کی جہود جلیلہ کو اور آپ کی مساعی جمیلہ کو ہم نے کبھی اس روپ میں دیکھا نہیں کہ آپ دنیا کے بہترین نفسیات دان تھے۔ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ آپ جیسا دنیا میں کوئی مصلح نہیں آیا۔ ہم نے کبھی آپ کو اس روپ میں سمجھا ہی نہیں کہ انسانیت کے سب سے بڑے ہمدرد، سب سے بڑے قائد، سب سے بڑے خیرخواہ، سب سے بڑے ان کا دل جوئی کرنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ دیکھیے حضرات، غور کیجئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفقت بھرا انداز اور کتاب و حکمت سے آراستہ آپ کی داعیانہ مساعی، قدم قدم پر آسمانی ہدایت اور رہنمائی کے تحت آپ نے اپنی فکری اور عملی قیادت کے ذریعے انسانیت کو عالم نزع سے نکالا اور زندگی کے راستے پہ چلا دیا۔ ڈوبی ہوئی انسانیت کو آپ نے تار دیا، موت کے دروازے پر کھڑی انسانیت کو آپ نے زندگی کا راستہ بتا دیا کہ تم اس راستے پہ چلو۔ ہم نے کبھی آپ کو اس انداز میں دیکھا ہی نہیں۔ ہم نے کبھی آپ کو، آپ کی سیرت کے اس پہلو کو ہم نے کبھی سمجھا نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے عظیم قائد تھے۔ آپ انسانیت کے قائد تھے۔ آپ نے انسان سے محبت کی ہے۔ آپ کی جنگی پالیسی کا شاہکار یہ تھا کہ آپ مارنے کے قائل نہیں تھے، آپ بھگانے کے قائل تھے، تھکانے کے قائل تھے۔ جب بھاگ بھاگ کے تھک جاتا بندہ تو پیارے پیغمبر ان کے لیے اپنا سینہ کھول کے رکھا کرتے تھے۔ آپ ان کو اپنے دامن میں لے لیتے تھے، آپ ان کو امن اور عافیت کی زندگی میں لے جاتے تھے۔ آپ نے مارا نہیں ہے لوگوں کو، آپ نے کسی پر تشدد نہیں کیا ہے، آپ نے کسی کو ذہنی اور فکری طور پہ ٹیز نہیں کیا۔ دنیا کائنات کی تاریخ میں اس طرح کی مثال لاؤ، جب ایک فاتح اپنے ملک میں داخل ہوتا ہے، اپنا ملک فتح کرتا ہے، اپنا ہی ملک فتح کرتا ہے، دنیا میں اس طرح کی مثال لاؤ جو وہاں کے باسیوں کو یہ کہے میں تمہیں ایمان کی دعوت دیتا ہوں، اپنے نظریے کو ماننے کی دعوت دیتا ہوں، اور تمہیں جبر اور اکراه کے ساتھ نہیں، تمہاری آزاد مرضی سے اسلام کی قبولیت کی دعوت دیتا ہوں۔ اس کے لیے میں تمہیں 2 مہینے دیتا ہوں، کسی جگہ میں تمہیں 4 مہینے دیتا ہوں، کسی جگہ میں تمہیں 3 مہینے دیتا ہوں۔ غور کرو، سوچو، 2 مہینے کے اندر اندر سوچ کے یا تو تم ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بن جاؤ، دامن اسلام میں آ جاؤ،
اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے پھر تمہیں ہمارا علاقہ چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ قتل نہیں کیا، جائیداد پہ قبضہ نہیں کیا، 2 مہینے دیے، یہیں پہ رہو، ہمارے کلچر کو دیکھو، ہمارے سماج کو دیکھو، اسلامی معاشرے کو دیکھو، مسلمانوں کی باہمی محبت، الفت اور یگانگت کو دیکھو، مسلمانوں کو ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے کو دیکھو۔ 2 مہینے تم یہاں پہ رہو، اگر تمہیں اسلام کی سمجھ آئے تو تم اسلام قبول کرو، اور اگر تمہارا پھر بھی دل اسلام پہ مائل نہیں ہوتا تو پھر تم یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ، کیونکہ ہم یہاں کے فاتح ہیں، اب نظام ہمارا چلے گا یہاں۔ دنیا انسانیت میں کوئی ایک مثال لائی جائے، کوئی ایک مثال دی جائے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کے قتل کے مشورے کیے، جنہوں نے آپ پہ گندگی پھینکی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، جنہوں نے آپ کو گالیاں دی، جنہوں نے آپ کا راستہ روکا، جنہوں نے آپ کو ہجرت کے بعد بھی چین نہ لینے دیا، جنہوں نے آپ کی چھوڑی ہوئی جائیدادوں پہ قبضہ کیا، جنہوں نے مسلمانوں کے مکانات پہ قبضہ کیا، ان کو یہ پیغام دیا جائے کہ تم 2 مہینے سوچ لو، تمہیں پیغام دیتا ہوں، سوچ لو اور سمجھ لو، اگر تمہیں سمجھ آئے تو اسلام قبول کر لو، ورنہ ہمارا علاقہ چھوڑ کے چلے جائے۔ حضرات ایسی کوئی مثال تو لائی، ایسا کوئی نظام تو لائی۔ انسانیت جو جاں بلب انسانیت تھی، اس کو زندگی کے راستے پہ کس نے چلایا؟ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قیادت کے رہنما اصول دیے، قیادت کے رہنما اصول دیے، انسانیت کو ایسے اصول دیے جس کی بنیاد پر دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، آقا کریم یہ بتائیے ہم اگر اسلام قبول کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمارے جیسا کوئی مولوی ہوتا تو کہتے جنت ملے گی، کوئی ہوتا تو آخرت کی کامیابی ملے گی، کوئی اور ہوتا جو نفسیات دانا ہوتا، انسانیت کی سوچ اور فکر کو نہ سمجھتا ہوتا، وہ دنیا کے بجائے آخرت کی بات کرتا۔ لیکن میرے پیغمبر جانتے تھے عدی حکمران خاندان کا فرد ہے، عدی کا بابا حاتم طائی دنیا کے اپنے دور کا امیر انسان تھا، اور وہ سخاوت میں اس کا عرب کے اندر مثال دی جاتی تھی۔ عدی معمولی آدمی نہیں تھا، عدی کا باپ حکمران تھا، قبیلے کا سربراہ تھا، اور عدی نے ماں کی گود سے حکمرانی کے گر سیکھے تھے۔ حضرت عدی نے یہ سوال کیا تھا ہم مسلمان ہو جائیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں کی ضمانت دی تھی۔ فرمایا عدی اگر تم اسلام کے دامن میں آ گئے تو تمہیں امن بھی ملے گا اور دولت بھی ملے گی، امن ملے گا، دولت ملے گی، 2 چیزیں تمہیں ملیں گی، اور دولت کا تمہارا یہ عالم ہوگا۔ فرمایا ایک تم اگر زندہ رہے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، ایک آدمی سونے کی ڈلیاں اٹھا کے گھر سے نکلے گا، آوازیں لگائے گا، دروازے کھٹکھٹائے گا، کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے تو امام سے وصول کر لو، تو گھر کے اندر سے جواب آئے گا کہ اگر تمہیں کوئی ملے تو ہمیں بھی بتانا، ہماری بھی دینے والی پڑے گی، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ملے گا، امن کا یہ عالم ہوگا۔ فرمایا صنعاء سے ایک عورت چلے گی، حضر موت تک آئے گی، ہزاروں میل کا سفر کرے گی، اکیلی ہوگی، اسے اللہ کی ذات کے سوا کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، اس کی مال بھی محفوظ ہوگی، جان اور عزت بھی محفوظ ہوگی۔ اسلام قبول کرو گے تو یہ ملے گا۔ حضرات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، لوگوں کو یہ سکھایا، اور ہم دیکھتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں قائدانہ تحمل بھی ہے، بلند نگاہی بھی ہے، عظیم تدبر بھی ہے، اعتدال اور توازن بھی ہے، دشمنوں سے حسن سلوک بھی ہے، یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب تک ان صفات سے کوئی متصف نہ ہو، جب تک ان صفات سے کوئی متصف نہ ہو، حضرات وہ کیسے حکمران بن سکتا ہے، وہ کیسے انسانیت کا ہمدرد اور خیرخواہ بن سکتا ہے؟ آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء گزرے تھے نا، ان کی سب کی صفات میرے پیغمبر کے اندر جمع تھی۔ بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ تمام انبیاء کی، حضرت نوح علیہ السلام کا جوش تبلیغ میرے پیغمبر میں موجود تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ولولہ تبلیغ توحید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر موجود تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فدویت موجود تھی،
حضرت یعقوب علیہ السلام کا تسلیم و رضا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھا. میرے پیغمبر کی صفات میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تدبر، فہم و فراست اور علم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت تھی. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا ذوق عبادت تھا، حضرت یحییٰ کی پاک بازی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی غیرت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زہد کا مرقع تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری صفات میرے پیغمبر میں آئیں. اور حضرات، ایک جو قائد ہوتا ہے نا، قائد، اس کی 4 صفات بڑی اہم صفات ہوتی ہیں. آج کے اس خطبے میں ان 4 صفات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صفات تھیں، اور آپ ذرا غور کیجئے. پہلی صفت یہ تھی کہ آپ نے دنیا کو مساوات انسانی کا سبق دیا. اس معاشرے میں جہاں ایک شخص آتا ہے اور آئے کہتے ہیں جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن مجھے الگ سے پروٹوکول چاہیے، فرماتے ہیں برابر برابر ہو، سارے برابر برابر، کوئی فرق نہیں ہے کسی میں. آدم کی اولاد ساری اکٹھی ہے، سارے آدم کے بیٹے ہیں. آپ نے مساوات انسانی کا سبق دیا. آپ نے گورے اور کالے کی، اجمی اور عربی کی، شرقی اور غربی کی آپ نے تمیز مٹا دی. فرمایا کوئی کیسا بھی ہوگا، کوئی کس طرح کا بھی ہوگا، انسان ہونے کے ناطے سارے برابر ہیں. حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دعوے پر آپ ثبوت دیا اور اپنے آپ کو آپ نے پیش کیا. میرے پیغمبر مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی تھی. مال غنیمت لوگ لینے کے لیے امڑ رہے تھے. ایک نوجوان تیزی سے آگے بڑھا، اس کا پاؤں رپٹا، وہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے گرا. اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی وہ اس کے رخسار پہ جا لگی. رخسار پہ لگی تو خراش آ گئی، اس نے اس خراش کو ملا. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کو چھوڑ کے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، اپنی چھڑی اس کو دی، کہا مجھ سے انتقام لے لو، مجھ سے بدلہ لے لو، میں تمہیں بدلہ دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا اللہ کے پیغمبر میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. حالانکہ آپ نے کوئی جان بوجھ کے تو نہیں کیا تھا، آپ نے کوئی عمدن نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے مساوات انسانی کا سبق دیا. بحیثیت انسان میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قومیت، وطنیت، نسل و زبان اور رنگ و خون کے سارے بتوں کو توڑ دیا. آپ نے کسی ایک بت کو بھی زندہ و سلامت نہیں رہنے دیا. حضرات آپ دیکھیے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غامدیہ عورت چوری کرتی ہے، جرم ثابت ہوتا ہے. آقا کی زبان اطہر نے، قاضی القضات نے، چیف جسٹس نے فیصلہ سنایا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. غامدی قبیلہ بڑا قبیلہ ہے، کہا ہاتھ نہیں کٹے گا، ناک کٹ جائے گی، زندہ رہنے کا حق نہیں رہے گا. لوگ انگلی اٹھائیں گے، تمہاری عورت نے چوری کی اور ہاتھ کٹ گیا، یہ عورت کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی. انہوں نے سوچا، وہی پرانا جو ذہن میں تصور تھا، انہوں نے سوچا سفارش کروائیں اور کسی طرح جرم کی شناعت کے باوجود، چوری کا جرم ثابت ہونے کے باوجود اس عورت پر حد کو ساقط کیا جائے. اللہ اکبر. پورے مدینے میں تلاش کیا میرے پیغمبر کا سب سے لاڈلا کون ہے، میرے پیغمبر کا پیارا کون ہے. بڑوں کے پاس گئے، انہوں نے جواب دیا. چھوٹا ڈھونڈا جو ناسمجھ ہوگا، سفارش کر دے گا. میرے پیغمبر اس کی معصومیت کو دیکھ کے، اس سے پیار کو دیکھ کے اس کی سفارش مان لیں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے نگاہ انتخاب اسامہ ابن زید پہ پڑی. لوگوں کون اسامہ؟ وہ جس کے بابا نے، جس کے باپ زید نے رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر کے غلام ہوتے ہوئے جب باپ اور چچا لینے کے لیے آئے نا، میرے پیغمبر سے بات کی کہ آپ کے ہاں ہمارا بیٹا غلام ہے، ہم منہ مانگی قیمت دے کر آزادی اس کی چاہتے ہیں، پیسے ہم سے لے لیں، ہمارا بچہ آزاد کر دیں. میرے پیغمبر مسکرائے، فرمایا ایسا کرو زید سے ہی پوچھ لو. اگر زید کہہ دے کہ میں نے تمہارے ساتھ جانا ہے تو محمد بغیر پیسوں کی اجازت دے دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پوچھ لو. باپ اور چچا خوش ہو گئے، کہا ایسا مالک تو کمال مالک ہے. بلایا زید کو. آپ نے فرمایا زید یہ کون ہے؟ کہنے لگے آقا میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں. فرمایا زید یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، تم غلام ہو، تمہاری آزادی کے لیے آئے ہیں، منہ مانگے دام دیتے ہیں، اور میں نے ان کو فیصلہ تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے. میں نے کہا ہے اگر
اگر اسامہ اگر زید خود جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، بغیر پیسوں کے چھوڑ دوں گا۔ باپ اور چچا خوش ہو گئے۔ باپ اور چچا نے بیٹے کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا، کہا تمہاری امی انتظار کر رہی ہے، تمہاری بہنیں تمہاری راہیں تک رہی ہیں، زید آؤ، آج تمہیں آزادی کا پروانہ لے کے دینے آئے ہیں۔ زید نے ایک نظر اپنے باپ اور چچا کے چہرے پہ ڈالی اور ایک نظر میرے محمد کے چہرے پہ ڈالی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات وہ زید جس نے اپنی گردن کو جھکایا اور اپنے باپ اور چچا سے کہا میں محمد کی غلامی پہ دنیا کی آزادیوں کو ترجیح دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ باپ اور چچا حیران رہ گئے، ہکے بکے، کہا زید کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہا ہاں میں شعوری طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی مجھے ہزاروں آزادیوں سے اچھی۔ باپ اور چچا حیران پریشان، یہ کیا فیصلہ تو نے کیا؟ اللہ کے رسول کو پتا چلا، خوش ہوئے، اتنا لاڑ تھا جناب زید سے۔ آپ نے اعلان کیا لوگو سنو، آج کے بعد زید میرا غلام نہیں ہے، میرا بیٹا ہے، میں اس کو متبنہ بناتا ہوں، آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد لوگوں نے زید کو زید ابن ثابت کی بجائے زید ابن محمد کہنا شروع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو حتیٰ کہ فیصلہ آ گیا کہ متبنہ کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ لوگوں کو پھر جا کے پتا چلا کہ زید کے باپ کا نام ثابت تھا، ورنہ زید کے باپ کو بھول چکے تھے۔ اس زید کا بیٹا اسامہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا پیارا صحابی، چھوٹا سا معصوم بچہ، انہوں نے اس کو برگلایا اور کہا تم جا کے کہو، اللہ کے پیغمبر سے جا کے کہو، لوگوں مساوات انسانی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لاڈلا گیا۔ آج ہمارے پاس تو آج ہے نا، ہم کہتے ہیں بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، ہم اپنے باپ کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، ہم اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں اللہ کی حدوں کو پامال کرنے میں مجبور ہو گئے۔ حضرات کبھی غور کیجئے، سوچئے، سمجھئے کیا تھا۔ اسامہ باتوں میں آ گئے، جا کے پیارے پیغمبر کے پاس بات کی، اللہ کے پیغمبر اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹیے، اس کو چھوڑ دیجئے، یہ بڑے قبیلے کی عورت ہے۔ میرے پیغمبر کے چہرے کا رنگ بدلا، فرمایا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اور تمہیں جرت کیسے ہوئی اللہ کی حدوں میں تم ایک حد میں سفارش کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے تم سے پہلی قومیں بھی اسی لیے برباد ہو گئی۔ مساوات انسانی، لوگوں کو اکٹھا کیا، سب مجمع جب لگ گیا تو آپ نے دو ٹوک اور واضح طور پہ اعلان کیا، فرمایا لوگوں سنو، یہ تو فاطمہ بنو مخزوم کی عورت ہے، یہ بڑے قبیلے کی عورت ہے، سنو، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ میں محمد کی بیٹی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنے خاندان والوں کو مخاطب کیا، فرمایا یا آل محمد لیأتین الناس بأعمالہم وتأتون بأنسابکم، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن لوگ اپنے اعمال لے کے آئیں اور تم اپنے نسب پہ فخر کرتے ہوئے آؤ۔ ہمارا رشتہ محمد کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری رشتہ داری اللہ کے آخری اور محبوب نبی کے ساتھ ہے، ایسا نہ ہو۔ فرمایا اعملوا، عمل کرو، فإنی لا اغنی منکم من اللہ شیئا، میں اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا، کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ آپ نے سب انسانوں کو مساوات کا درس دیا، اور پھر ہم نے دیکھا یہ نہیں ہوا، یہاں کسی بڑے آدمی کے جو جتنا قریب ہوتا ہے نا وہ اتنا ہی زیادہ قانون توڑتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ حدوں کو پامال کرتا ہے۔ قرب، طاقتور کا قرب انسان کو، کمزور کو بھی طاقتور بناتا ہے۔ لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے لوگ ہم دیکھتے ہیں، آپ کے جو جتنا قریب تھا وہ اتنا ہی زیادہ صاحب تقویٰ تھا، جو جتنا زیادہ آپ کے قریب تھا، آپ کے نظریے کو ماننے والا تھا، وہ اتنا ہی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقوی اور آپ کی خشیت کے صفات سے متصف تھا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ آپ نے اپنی بیٹی کو یہ مخاطب کر کہا تھا، اے ملی یا فاطمہ، فاطمہ عمل کرنا، اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا، عمل کر کے لانا اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرات ایک قائد کی صفت یہ ہوتی ہے، ایک قائد کا یہ پیمانہ ہوتا ہے، وہ مساوات انسانی کا قائل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا زور اس پہ دیا، لوگوں تم میں سے کوئی بڑا نہیں ہے، عربی ہو یا عجمی ہو،
گورا ہو یا کالا ہو، حاکم ہو یا رعایا ہو، وہ کوئی بھی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، وہ سب برابر ہے اللہ کی نظر میں، تم سب برابر ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں اگر کسی کی عزت ہے تو وہ متقی آدمی کی عزت ہے، جو جتنا زیادہ تقوی والا ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ کے قریب ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرات پھر ہم دیکھتے ہیں دوسری صفت ہوتی ہے استقامت کی۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استقامت و استقلال کے پیکر تھے۔ آپ نے اپنے نظریے پر اتنی ثابت قدمی دکھائی، اگر کوئی قائد ہی ثابت قدم نہ ہو، اگر کوئی لیڈر اور رہنما ہی اس کو اپنے نظریے پر یقین نہ ہو، ایک بات آج کرے دوسرے دن مکر جائے، ایک بات آج کرے دوسرے دن تبدیل ہو جائے، ایک بات آج کرے تیسرے دن اس کو ختم کر دے اور کہے نہیں میں نئے نظریے کا قائل ہوں، مجھے بتائیے وہ ترقی کے خاک کرے گا؟ میرے پیغمبر سے سیکھیے، آپ نے استقامت کا درس دیا۔ راہ حق میں آپ کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے تھے، آپ پر مظالم بھی اتنے تھے کہ نہ قابل بیان اور نہ قابل برداشت ہے، اتنے ظلم آپ پر کیے گئے، لیکن آپ کوہ استقامت بنے رہے، آپ ایک چٹان کی صورت میں کھڑے رہے، ظلم و آفات کی بڑی بڑی لہریں آ کے اس چٹان سے ٹکراتی رہیں، لیکن آپ اپنی جگہ پہ ثابت قدم رہے، اور آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نظریے اور مشن سے بے وفائی نہیں کی۔ جانتے ہیں نا، آپ پڑھا ہوگا سنا ہوگا، مکہ کے لوگ ابو طالب کے پاس آئے تھے، ابو طالب تم سردار ہو، اپنے قبیلے کے رئیس ہو، تم اپنے بھتیجے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہو، ہماری اس سے لڑائی تمہاری وجہ سے نہیں ہو رہی، ہم اس کو اب تک کام تمام کر چکے ہوتے، تمہاری وجہ سے ہم اس کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، اب بہت وقت گزر چکا، بڑی مکے میں لڑائی ہو چکی، بہت انتشار پھیل چکا، ہم تمہیں ایک ترغیب دینے کے لیے آئے ہیں، اپنے بھتیجے کو بلاؤ اور اسے کہو اگر وہ علاقے کا بادشاہ بننا چاہتا ہے ہم اسے بادشاہ بنا دیتے ہیں، بلا شرکت غیر اپنا حکمران بنا لیتے ہیں، ہمارا سربراہ بن جائے، پورے مکے کا سربراہ بن جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر وہ مکہ کے کسی قبیلے کی کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، حسن و جمال کی کسی پری پیکر کو اپنے عقد میں لانا چاہتا ہے، تو جاؤ اسے کہو وہ سر پہ ہاتھ رکھ دے، اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے، اگر وہ دولت چاہتا ہے، اپنے اس نظریے کے ذریعے مال کمانا چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، اسے کہو زبان سے نکالے، سارے مکے کی دولت اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ تین پیشکشیں کہا جاؤ ہماری طرف سے ان کو آفر ہے، لیکن ایک شرط ہے ہماری، ایک ہی شرط ہے، اسے کہو اپنے نظریے میں نرمی پیدا کرے، ایک اللہ کو جو دعوت دیتا ہے نا، ایک کے ساتھ کسی اور کی بھی مان لے۔ بلکہ ایک اور موقع پر یہ بھی آفر دی گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم مان لیتے ہیں، ہم تیری مان لے، تیرے خدا کی بھی پوج لیتے ہیں، کبھی کبھی تو بھی ہمارے خداؤں کو پوج لیا کر۔ حضرات اتنی بڑی آفریں، لیکن استقامت کا عالم یہ ہے۔ چچا نے بلایا اور آ کے کہا بیٹا اب مجھ سے بوجھ برداشت نہیں ہوتا، میں بہت تیرا وزن اٹھا چکا، اب سارے مکے کی مخالفت مول نہیں لی جاتی، اے میرے لاڈلے، اے میرے پیارے، مجھے اب ان کی تین آفریں جو آئی ہیں نا، ان تین میں سے کوئی ایک مان لو اور تھوڑی سی نرمی پیدا کرو اپنے لہجے میں، تھوڑی سی نرمی پیدا کرو اپنے رویے میں، تھوڑی سی مداحنت سے کام لو اپنے نظریے میں، اور جس طرح وہ لوگ کہتے ہیں کچھ اس طرح مان لو، کچھ ان کی مان لو، کچھ اپنی منوا لو۔ استقامت کے اس پہاڑ نے کیا کہا؟ چچا واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری الا ان اترک ھذا الامر۔ چچا آپ یہ کہتے ہیں کہ دولت دے دیں گے، لڑکی دے دیں گے اور حکمرانی دے دیں گے، واللہ کعبہ کے رب کی قسم، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کے رکھ دیں، بائیں ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ اس سے باز آ جاؤ، میں تب بھی باز نہیں آتا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ صادر نہ ہو جائے۔
آپ یہ استقامت ہے، یہ قائد کے اندر استقامت ہوتی ہے، اپنے نظریے پہ ڈٹا ہوتا ہے، اپنے نظریے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ حضرات آج ہم دیکھتے ہیں ہمیں 70 سالوں میں جتنے حکمران ملے سارے کے سارے یو ٹرن کے ماہر ملے۔ کسی نے اپنے مشن سے غداری کی، کسی نے اپنے منشور کو دھوکہ دیا، کسی نے اپنے نظریے کو تبدیل کیا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، اور سب کا اصرار ہے کہ ہمیں لیڈر مانا جائے، لیڈر مانا جائے۔ لیڈر بنانا ہے، لیڈر بننا ہے تو محمد الرسول اللہ سے سیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے، شرق و غرب میرے ہاتھ آ جائے، سورج اور چاند میرے دائیں بائیں ہاتھ میں لا کے رکھ دیا جائے، اور مجھے کہا جائے توحید کی دعوت نہ دو تو یہ ناممکن ہے، میں باز آنے والا نہیں۔ صفت تھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری، ایک قائد کی تیسری صفت قول و فعل میں یکسانیت تھی۔ آپ نے جو کہا وہ کر کے دکھایا، یہ نہیں کہا کہ یہ میرے لیے ہے تو یہ اس کے لیے ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک جگہ پہ کھڑے تھے، یہودیوں کا مولوی بولا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ہم فقیر، اللہ فقیر ہے معاذ اللہ اور ہم غنی ہیں، اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ صدیق کی غیرت توحید نے گوارا نہ کیا، ایک زناٹے کا تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا، کہا تمہیں جرت کیسے ہوئی میرے رب کی توہین کرنے کی؟ سارے یہودی اکٹھے ہو کے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آپ عدل و انصاف کی بڑی بات کرتے ہیں، ہم انصاف لینے کے لیے آئے، ہمیں انصاف چاہیے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا آپ کے ابو بکر نے ہمارے مولوی صاحب کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ جناب صدیق کو بلایا گیا، فرمایا کیا تو نے یہ تھپڑ مارا ہے؟ وہ بھی تو آگے سے صدیق تھے نا، جس نے ساری زندگی کبھی جھوٹ سیکھا ہی نہیں تھا، جھوٹ چکھا ہی نہیں تھا، نہ کبھی جاہلیت میں جھوٹ بولا، اور اسلام میں آ کے تو صداقت کا وہ پہاڑ بن گئے نا۔ کہا جی آقا مارا ہے، تھپڑ مارا ہے، میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو وہ بھی مار دیتا، ابھی تو تھپڑ مارا ہے۔ پوچھا کیوں مارا؟ کہا اس لیے کہ اس نے میرے رب کو گالی دی تھی، اس نے کہا ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہو گیا، ونحن اغنیاء، ہم غنی ہیں۔ سارے یہودی مکر گئے، کہتے جی ہم نے تو کہا ہی نہیں۔ یہودی ربی بھی مکر گیا اور سارے سامعین بھی مکر گئے۔ کہا گواہ لائیے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ ہے؟ جناب صدیق نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی، اللہ کے سوا کوئی بھی پاس نہیں تھا۔ آقا نے فرمایا ابو بکر یا تو گواہی لاؤ یا پھر محمد کے عدل کا پیمانہ سب کے لیے برابر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا گواہی لاؤ یا یہودی کا تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرات قول و فعل کی یکسانیت قائد کی خوبی ہوتی ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے، آپ نے گردن جھکائی، نہ جانے کیا کہا ہوگا اللہ سے، نہ جانے کیا جملہ بولا ہوگا، نہ جانے کیا اللہ سے دعا کی ہوگی۔ ابھی ابو بکر نے جھکی ہوئی گردن اٹھائی نہیں تھی کہ آسمان سے جبریل آ گیا، کہا جس کا کوئی گواہ نہیں ہے میں خود آسمان والا اس کا گواہ۔ صدیق اکبر نے میری غیرت میں اس کو تھپڑ مارا اور درست مارا ہے۔ حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیمانہ عدل قائم کر دکھایا نا، جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ آپ نے لوگوں سے کہا امانتوں میں خیانت نہ کیا کرو، بدترین دشمن باہر تلواریں ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں، اللہ کے رسول کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ میں صبح نماز کے لیے نکلیں گے، یک بار بھی حملہ کر کے گردن اڑا دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے۔ ان کو میرے پیغمبر کے باہر نکلنے کی آس لگی ہوئی ہے، باہر نکلیں گے تو مار ڈالیں گے، اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امانتوں کی فکر لگی ہوئی۔ فرمایا علی یہ امانتیں پڑی ہیں، یہ فلاں کافر کی ہیں، یہ فلاں کافر کی ہیں، یہ فلاں یہودی کی ہیں، یہ فلاں کی، فلاں سردار کی ہیں۔ صبح ایسا کرنا لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کر کے مدینے آ جانا۔ میرے پیغمبر کو امانتوں کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ قول و فعل کی یکسانیت ایک قائد کی بہترین صفت ہوتی ہے، اور میرے پیغمبر نے اس قول و فعل کی یکسانیت کے ساتھ دنیا میں عمل کر کے قائم کر کے دیکھا۔ چوتھی صفت حضرات مردم سازی کی ہوتی ہے۔ ایک قائد وہ ہوتا ہے جو اپنے بعد اپنے جیسے بہت سے قائد پیدا کرتے ہیں، اپنے جیسے
بہت سے لیڈر پیدا کر دے. میں نے آپ سے عرض کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی ساری صفات کا مرقع تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کی صفات کا مرقع اور مرکز سے میرے پیغمبر کی جتنی صفات تھیں آپ کے صحابہ کرام نے اخذ کر لی. میرے نبی صدیق تھے، سارے صحابہ صدیق تھے، لیکن صداقت کی مثال ابو بکر کو بنا دیا. میرے پیغمبر عادل تھے، سارے صحابہ عدل کرنے والے تھے، لیکن عدل کی مثال عمر کو بنا دیا. میرے پیغمبر سخی تھے اور حیا والے تھے، آپ کے سارے صحابہ کرام سخی بھی تھے اور حیا والے بھی تھے، لیکن مثال عثمان کو بنا دیا. حضرات میرے پیغمبر بہادر تھے، جری اور شجاع تھے، آپ کے سارے صحابہ بہادر تھے، جری اور شجاع تھے، لیکن مثال جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کو بنا دیا. اللہ اکبر. آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرتوں کو دیکھتے چلے جائیں، آپ کی حیات کا سارا پرے تو آپ کے صحابہ کرام میں نظر آتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. لوگوں میرے پیغمبر کی ایک ایک صفت کا عکس میرے نبی کے صحابہ کرام. یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مردم سازی کی تھی. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تیار کیا تھا اس قوم کی رہنمائی کے لیے، اس قوم کی امامت کے لیے. اور میرے نبی کا فیصلہ بڑا لازوال فیصلہ تھا. آپ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے مصلی پہ صدیق اکبر کو کھڑا کر گئے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا آقا صدیق تو نرم دل ہی بڑے ہیں، صدیق نرم دل بڑے ہیں، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے کیسے آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں. میرے پیغمبر نے ڈانٹ دیا، فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو جماعت کرائے. میں کہتا ہوں ابو بکر سے کہو. مصلی امامت پہ کھڑے کر کے، اور اس کے بعد میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ جس بحران سے دوچار ہوئی، عمر فاروق نے کہا تھا ابو بکر اگر تو نہ ہوتا تو ہم سارے گمراہ ہو جاتے، اگر تو نہ ہوتا ہم سب گمراہ ہو جاتے، ہم سب دین سے ہٹ جاتے. یہ میرے پیغمبر کی نگاہ انتخاب تھی جس نے ابو بکر کو جرأت و شجاعت کا پیکر بنایا. اور پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی وفات کا وقت آیا تو فرمایا میں عمر کو خلیفہ نامزد کرتا ہوں تمہارا. ایک بندے نے کہا تھا، کہا امیر المومنین کوڑا بڑا ہے، سخت بڑا ہے، بات بات پہ تلوار پکڑ لیتا ہے، درہ اٹھا لیتا ہے، کون برداشت کرے گا. میرے صدیق میرے نبی کی صداقت کا پرتو تھے نا. میرے صدیق نے ایک ہی بات کہی، فرمایا اس لیے سخت ہے کہ میں نرم ہوں، سر پہ پڑے گی تو دیکھنا مجھ سے زیادہ نرم ثابت ہو. پھر دنیا نے دیکھا اپنوں کے لیے بریشم کی طرح نرم، لیکن غیروں کے لیے فولاد ہے، مومن کی عملی مثال تھی. اور ڈانٹ ایک عورت نے ڈانٹ دیا. عمر نے کہا میرا جی چاہتا ہے تمہارے لیے حق مہر کی حد مقرر کر دوں، اتنا سا حق مہر دیا کرو. وہ بدو سی عورت، پینڈو سی ایک عورت اٹھی کہتی عمر اللہ تو ہمیں خزانے دینے کی بھی اجازت دیتا ہے، تم کون ہوتے ہو پابندی لگانے والے. وہ عمر جو ذرا ذرا سی بات پہ ہاتھ تلوار کے دستے پہ لرزنے لگتا تھا نا، گردن جھکا کے کہتا ہے یہ عورت درست کہتی ہے، لوگوں یہ عورت درست کہتی ہے، مجھے کوئی اختیار نہیں. ذرا سوچیے تو صحیح، اتنا نرم ہوتا ہے. آپ نے خطبے کے لیے کھڑے فرمایا لوگوں میں تمہیں ایک بات کہوں سنو گے. ایک بدو سا بندہ اٹھا کہتا نہیں سنتے، نہیں سنتے. کہا کیا ہوا؟ کہا پہلے احتساب کے کٹہرے سے گزرو، احتساب کے کٹہرے سے گزرو. کہا کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگا یہ جو قمیض آپ نے پہنی ہوئی ہے نا یہ مال غنیمت میں سے ملی ہے نا؟ فرمایا جی مال غنیمت سے ملی ہے. کہا پھر اس ایک کپڑے سے جتنا کپڑا مال غنیمت میں ملا اس سے عمر تیری قمیض نہیں بن سکتی. عمر کا قد بھی تو 6.5 فٹ اونچا تھا، جسم مضبوط تھا. کہا پہلے حساب دو.
کہ یہ کہاں سے آئی ہے، تیرے پاس کہاں سے آئی؟ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر کا یہ خلیفہ پرے تو آپ کی عادات و صفات کا ممبر سے نیچے اترا، کہا عبداللہ ہے مجمع میں، عبداللہ ہے میرا بیٹا؟ جی ابا جان حاضر ہوں۔ فرمایا آگے آؤ، بلایا، کہا اپنے اس بھائی کو بتاؤ میں نے یہ قمیص کیسے؟ عبداللہ کھڑے ہوئے، آنکھوں میں آنسو، کہا میرے بھائی، میرے بابا کی قمیص پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے، اب کپڑے پہ پیوند لگانے کی بھی جگہ باقی نہیں بچے تھی، میں نے اپنے حصے میں ملنے والی چادر اپنے بابا کو دی ہے، دونوں ملا کے یہ میں۔ حضرات، حکمران قول و فعل میں یکسانیت ہو اور استقامت ہو اور ثابت قدمی ہو اور دیانتدار ہو تو لوگ کیوں نہ بات مانے؟ ایسے نہیں لوگ عمر کے حکم پہ جانے قربان کرنے لگتے تھے۔ سوچئے ذرا حضرات، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے، آپ مردم ساز تھے، آپ نے لوگوں کو تیار کیا، ایسے لوگوں کو تیار کیا جنہوں نے دنیا کی امامت کر کے دکھائی۔ پورے خلفائے راشدین کا دور دیکھ لیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک میں دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں، تاریخ کے اوراق کو پلٹتا ہوں، اکثر میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی، میرے پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے، 8.8 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق دنیا سے رخصت ہوئے، 10.5 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا تھا۔ حضرت عمر کو 10.5 لاکھ مربع میل ملے، جب حضرت عمر دنیا سے رخصت ہوئے 22.5 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا تھا۔ حضرت عثمان دنیا سے رخصت ہوئے 44.5 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا تھا۔ حضرت امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہوئے 64,65,000 مربع کلومیٹر پہ اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ کیسے؟ اور میں دعوے سے کہتا ہوں، ان 60 سالوں کے اندر یہ خلفائے راشدین کے پہلے 4 دور، پھر حضرت حسن کا دور، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، یہ سارے دور حکومت آپ گن لیں، میدان جنگ میں ہونے والی شہادتوں اور کفار کے قتل کو گن لیں، کعبہ کی رب کی قسم اٹھا کہتا ہوں تمہاری ایک جنگ عظیم میں مرنے والے لوگوں سے کم ہوں گے۔ تو ایک جنگ عظیم میں مرنے والے، میں دوسری جنگ عظیم کی بات نہیں کرتا، میں وہ ویتنام کی بات نہیں کرتا، میں افغانستان میں مرنے والوں کی بات نہیں کرتا، میں عراق میں مرنے والوں کی بات نہیں کرتا، یہ میرے پیغمبر کی سیرت کا معجزہ ہے حضرات۔ میرا پیغمبر قائد انسانیت تھا، انسانوں کا قائد اور انسانوں کا رہنما تھا۔ حضرات پھر مجھے کہنے دیجئے، آج دنیا میں امن چاہتے ہیں، آج آپ دنیا میں سکون چاہتے ہیں، آج آپ اپنے ملک میں امن چاہتے ہیں، آج آپ اس دنیا میں اگر امن کی نیند، چین کی نیند سونا چاہتے ہیں تو محمد الرسول اللہ کی سیرت کو فالو کرنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ یو ٹرن لینے پڑیں گے، کبھی اقتصادی طور پہ، کبھی سیاسی طور پہ، کبھی احتساب کے طور پہ، کبھی عدالتی طور پہ، کبھی بین الاقوامی سطح پہ، کبھی ملکی سطح پہ، کبھی اپنی پارٹی کی سطح پہ، کبھی اپنے گروپ کی سطح پہ، آپ کو بڑے یو ٹرن لینے پڑیں گے۔ اور اگر آپ میرے محمد کو فالو کرنے لگ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آپ کو کبھی یو ٹرن نہیں لینا پڑے گا، پھر آپ کو کبھی پلٹ کے دیکھنا نہیں پڑے گا، اور آپ کو کبھی کسی فیصلے پہ شرمندگی بھی نہیں ہوگی۔ یہ میرے پیغمبر کی سیرت کا اعزاز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیے حضرات، اپنے بچوں کو میرے پیغمبر کی سیرت پڑھائیے، اپنے بچوں کو میرے پیغمبر کی سیرت سکھائیے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری ویسے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو زندگی گزارنے کا عادی بنائیے، پھر ہمیں ترقی ملے گی، کامیابی ملے گی، عروج ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام